بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد کا ایک شداد نامی بادشاہ گزرا ہے جو احقاف کی سرزمین پر حاکم تھا۔ علاقۂ یمن اور عمان کے وسط میں پھیلا ہوا تھا۔ اس بادشاہ نے زمین میں ہی اپنی ایک جنت آباد کی ہوئی تھی۔ قوم عاد اپنے حقیقی رب کو بھول چکی تھی اور شداد بادشاہ کو اپنا رب مانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بھلائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس قوم کو سیدھا رستہ بتایا جائے اور ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ جب ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، تو اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جسمانی طاقت کا حامل بنایا ہوا تھا۔ اس قوم کے ہر فرد کا قد تقریباً 2 گز کے قریب تھا۔ وہ بڑے سے بڑے پتھر کو آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔ وہ چلتے چلتے ہی درخت کو ہاتھ کی مدد سے اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قریب ترین علاقوں کے لوگ اس قوم سے خوف کھاتے تھے۔ ان کا پورے یمن پر قبضہ تھا۔ اس قوم کی بادشاہت شداد کے ہاتھ میں تھی۔ شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ جب شدید مر گیا تو شداد نے بادشاہت پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ یہ بادشاہ اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ یمن، عراق، حتیٰ کہ ایران تک اس کی سلطنت پھیل گئی۔ یہ بادشاہ اس دور کا ساری دنیا سے طاقتور بادشاہ تھا، جس کا مقابلہ کرنا کسی دوسری قوم کے بادشاہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت اور طاقت سے نوازا تھا۔ پوری دنیا کی سلطنت اس کے ایک اشارہ کرنے پر لبیک کہنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک دن خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ خدا صرف ایک ہے جو اس دنیا آخرت کا مالک ہے۔ شداد کے اندر غرور اور تکبر بے حد تھا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بات پر یقین لے لوں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر جنت کو حلال فرما دے گا۔ بادشاہ شداد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی اطاعت اور مدد اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کا رعب سب پر حاوی ہو جائے، اس کو عزت حاصل ہو۔ مجھے کس چیز کی کمی ہے جو میں آپ علیہ السلام کی بات کو مان کر کسی کی عبادت کرنا شروع کر دوں؟ باقی رہی جنت حاصل کرنے کی بات، تو وہ میں جب چاہوں اپنی جنت بنا سکتا ہوں۔ مجھے کسی اور کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو شرک اور کفر کرنے سے روکنے کی بڑی کوشش کی، پر اس نے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سلطنت کے تمام نامی گرامی معماروں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ احقاف میں ارم کے مقام پر ایک جنت کو تیار کرو، اس کو کم از کم 20 کوس تک پھیلا دو، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے سونے اور چاندی کی اینٹوں کو ارم کے مقام پر پہنچا دو۔ دنیا کے سب حکمرانوں نے اس بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے اور چاندی کی اینٹوں کو ارم کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے حکم دیا کہ میری جنت کی بنیادوں کو اتنا کھودنا کہ نیچے سے پانی نکل آئے۔ اس کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے پر کیا گیا تھا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین تک آ گئیں تو سونے چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنا دی گئیں۔ اس کی دیواروں کو بہت ہی بلند رکھا گیا تھا۔ ان دیواروں کی لمبائی تقریباً 100 گز تھی۔ جب سورج کی کرنیں شداد کی جنت پر پڑتی تھیں تو سونے چاندی کی دیواروں کی چمک انتہا سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ پھر اس شہر کے چاروں اطراف تعمیر کیے گئے۔ اس کے بعد چاروں اطراف کے اندر 1000 محل بنائے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون کو جواہرات سے بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر ایک چشمہ بنایا گیا تھا جس سے بے شمار نہریں نکلتی تھیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے تیار کیے گئے تھے۔ نہروں کی دیواروں اور فرش کو یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم جیسے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ نہر کے کناروں پر خوبصورت درخت بنائے گئے تھے جن کی جڑیں اور شاخیں سونے کی اور پتے زمرد کے بنائے گئے تھے۔ ان پر موتی اور یاقوت کے پھل سجائے گئے تھے۔ اس شہر کی دکانوں کے اور دیواروں کو مشک اور زعفران، عنبر اور گلاب سے تیار کیا گیا تھا۔ یاقوت اور جواہرات کے تیار کردہ پیارے پیارے چرند پرند چاندی کی دیواروں پر اپنی اپنی باری کے مطابق ڈیوٹی دیتے تھے۔ جب شداد کی جنت تیار ہو گئی تو سارے شہر میں ریشم اور زردونی کے قالینوں کو بچھایا گیا۔ پھر
نہروں کی ترتیب اس طرح سے تیار کی گئی کہ کسی میں میٹھا پانی بہا دیا گیا اور کسی میں شراب، دودھ اور شہد شربت بہا دیے گئے تھے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے ہنر کے مطابق یہاں کام مہیا کیا گیا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا کے ہر بادشاہ کو حکم جاری کر دیا کہ اپنے اپنے ملک سے جنت یعنی ارم کے لیے پھل بھیجا کرے۔ شداد نے اپنی جنت کو 12 سالوں کے اندر تعمیر کروا لیا تھا۔ جب جنت ارم تیار ہو گئی تو شداد کو پیغام بھیجا گیا کہ ارم یعنی آپ کی جنت آپ کے استقبال کے لیے بے چین ہے۔ شداد یہ خبر سن کر اپنے علماء کو ہمراہ لے کر حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے دوستوں کا مذاق اڑاتا ہوا جنت میں پہنچ گیا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا کہ حضرت ہود علیہ السلام مجھے جنت کے بارے میں کہتے تھے کہ میرا رب تجھ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ دیکھو میں ہی خدا ہوں، یہ دیکھو میری جنت، میری دولت اور طاقت۔ اس جنت میں صرف ان لوگوں کو ہی داخل ہونے دوں گا جو مجھے خدا مانیں گے۔ ارم میں رہنے والے لوگوں نے جب سنا کہ شداد جنت کے دروازے پر کھڑا ہے تو وہ سونے چاندی کے جواہرات لے کر شداد کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خدا شداد کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا۔ روایت میں ہے کہ شداد کے گھوڑے نے اپنا پاؤں ارم میں رکھا ہی تھا کہ شداد کو ایک شخص وہاں کھڑا نظر آیا۔ شداد نے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے اس فرشتے سے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے فرشتے سے درخواست کی کہ مجھے میری جنت دیکھ لینے دو۔ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس شہر میں داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر میں یہ جنت نظیر شہر ارم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ وہ جو ارم تھے بڑے ستون والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ پہلے لوگ اس قوم کے تذکروں کو کہانیاں سمجھا کرتے تھے، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار ظاہر ہوئے ہیں جو کہ ربع خالی کے اس حصے میں موجود ہیں جو عمان میں شامل ہے۔ خلائی شٹل چیلنجر کے ذریعے ناسا نے اس شہر کے آثار 1984 عیسوی میں دریافت کیے تھے۔ 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک یہ شہر عرب اور یورپ کی تجارت کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ یہ اپنے زمانے کا تجارتی مرکز تھا۔ ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے برباد کیا تھا۔ یہ 1000 ستونوں کے شہر کے نام سے مشہور تھا۔ یہ شہر عمان میں موجود تھا۔ اس شہر میں قوم عاد اور قوم سمود آباد تھی۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں۔ جب ناسا نے تحقیق کی تو اس کو 1992 میں عمان کے ٹیلے میں ریت سے 13 میٹر کی گہرائی میں یہ شہر نظر آیا۔ یہ ایک حیرت انگیز دریافت تھی۔ جب اس پر کام شروع کیا تو شہر کے بارے میں معلومات مل ہی گئیں کہ یہ سارا شہر گندک میں لپٹا ہوا ہے، جس سے سارا شہر گندک کے جوہر پر تباہ ہوا تھا۔